اولاد عزت آبرو میں مزید اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ حجاج کرام، تاریخ اسلام کی دوسری جنگ، آپ نے علماء سے حجاج کرام سنا ہوگا، غزوہ بدر کے اندر ہندہ نامی عورت جس کا باپ اور بھائی اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے، اس عورت نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ نہ لے لوں۔ حجاج کرام، اس عورت نے مکے سے ایک لشکر تیار کیا، لشکر کو تیار کرنے کے بعد یہ مدینہ شریف کی طرف دوڑی اور یہ چڑھائی کرنے کے لیے پورے کا پورا ایک جم غفیر لے کر آئی۔ جب یہاں پہنچی مقام احد کے پر تو میرے آقا کریم کو خبر پہنچی، سرکار علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، لشکر کو لے کر سرکار بھی احد کے مقام پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ میں سے چند صحابہ کرام جن کا ذکر ملتا ہے کہ کم سے کم 50 صحابہ کرام تھے، کتنا؟ 50 صحابہ کرام، اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو تمام صحابہ میں سے علیحدہ کیا۔ علیحدہ کرنے کے بعد ان کو صف بندی کرنے کے بعد ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا کیا اور اللہ کے نبی نے آرڈر دیا کہ ساتھیو، جب تک میں نہ کہوں تو آپ نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں آنا۔ سرکار کے حکم سے یہ 50 صحابہ کرام پہاڑ کی چوٹی پر مورچہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی، پہلا حملہ کافروں نے مسلمانوں پر کیا۔ مسلمان اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے تھے کہ انہوں نے جوابی حملہ کافروں کے اوپر کیا۔ جب جوابی حملہ مسلمانوں کا کافروں پر ہوا تو مسلمانوں کے حملے کے بعد کافر اپنے مال، گھوڑے، سواری، تیر، تلوار سب کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو میدان کے اندر مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ حجاج کرام، اس خوشی کے اندر جو نیچے صحابہ کرام تھے انہوں نے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو جو 50 صحابہ کرام اوپر کھڑے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، جن کو اللہ کے نبی نے آرڈر دے کے کھڑا کیا تھا، وہ 50 بھی نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ نیچے والے مال اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی نیچے ان کے ساتھ مال غنیمت کے اندر مصروف ہو جائے۔ بس ان کے نیچے آنے کی دیر تھی، روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کافروں نے دوبارہ منظم انداز سے تیاری کر کے اٹیک کیا۔ جب دوبارہ مسلمانوں پر اٹیک ہوا اور حملہ ہوا تو دوبارہ حملے میں مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کتنا؟ 70 صحابہ کرام، اور ان 70 میں سے حجاج کرام سب سے عظیم ہستی جو اس مقام پر شہید ہونے والی تھی، ان کا نام تھا سید الشہداء، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کریم کے بڑے پیارے جلیل القدر صحابی تھے اور چچا جان تھے۔ تاریخ اوراق کے اندر لکھا گیا ہے حجاج کرام کہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی۔ صحابہ کرام نے خبر دی، کملی والے آقا فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن جیش شہید ہو گئے، کملی والے آقا حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جب خبر پہنچی سرکار کو کہ اے کملی والے آقا، آپ کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور شہید بھی اس انداز سے کیا گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے ناک، کان، گلا، جسم کے تمام اعضاء کو کاٹ کاٹ کے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ اتنی دردناک منظر جب میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ لفظ آخری یہ بتائے گئے، کملی والے آقا حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو چاک کر کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بس یہ ایسا دردناک منظر تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے آقا کریم رونے لگے، اور اس دردناک منظر کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور یہ احد پہاڑ جہاں ابھی ہماری گاڑی جا رہی ہے، حجاج کرام، یہ احد بھی سرکار کو دیکھ کے رونے لگا۔ سرکار نے اس غم زدہ حالت میں تمام 70 صحابہ کو کپڑوں کے اندر لپیٹا، کپڑوں میں لپیٹنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام ان تمام کو جنت البقیع کی طرف لے کر جانے لگے۔ کہاں؟ جنت البقیع کی طرف۔ جب سرکار ان کو جنت البقیع کی طرف لے کر جانے لگے، احد پہاڑ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب یہ احد میرے نبی کے پیچھے چلنے لگا، سرکار نے احد کی طرف توجہ کر کے فرمایا، احد میرے پیچھے کیوں آتا ہے؟ احد نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا مجھے زبان عطا کر، تیرے نبی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے
اس احد کو زبان عطا کی. جب زبان ملی تو احد عرض کرتا ہے کملی والے آقا ان شہدائے احد کو جنت البقیع میں نہ لے جاؤ، ان کو میرے سائے کے اندر دفنا دو تاکہ کل قیامت تک میں ان کا دیدار کرتا رہوں. حجاج کرام یہ تاریخی منظر تھا شہادت کا جب مسلمان 70 کے 70 اس مقام پر شہید ہوئے. اور آپ نے سنا ہوگا حجاج کرام اسی مقام پر میرے آقا کریم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. کیا شہید ہوئے تھے؟ دندان مبارک. اچھا یہ احد قریب آ گیا، ادھر سے زیارت کریں، پھر ہم گاڑی پارکنگ کی طرف لے جا رہے ہیں. ادھر سے آپ کو قریب سے یہ نظر آئے گا، قریب سے غور سے اس کو دیکھ لو. یہ احد پہاڑ ہے جس کی میں فضیلت آپ کو بیان کر رہا ہوں. حجاج کرام یہ ایسا تاریخی پہاڑ ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لوگوں دنیا کے اندر اگر کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا چاہتے ہو تو احد کو دیکھ لو، یہ جنتی پہاڑ ہے. سرکار نے فرمایا جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے جو پہاڑ ہوگا وہ احد پہاڑ ہوگا. اور میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. ایک موقع پر اللہ کے نبی اس احد پہاڑ کی چوٹی کے اوپر موجود تھے. سرکار نے اپنے قدم مبارک احد کے اوپر مار کے توجہ فرمائی، فرمایا احد خوش نصیب ہے تو کہ تیری چوٹی پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور ایک شہید موجود ہے. کیونکہ میرے نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب موجود تھے. تو سرکار نے توجہ دلائی اس کو. اور یہ ایسا جنتی پہاڑ ہے کہ جو دنیا کے اندر واحد پہاڑ ہے جس کو سرکار نے فرمایا یہ کنفرم جنتی